السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، رمضان المبارک کا استقبال ہم کیسے کریں، اس موضوع کے تحت اس سے پہلے اس کے آداب میں سے، اس کے طریقے میں سے دو کا ذکر ہو چکا ہے۔ ایک یہ کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا استقبال اللہ تبارک و تعالی سے اس دعا کے ساتھ کریں کہ یہ ماہ مبارک صحت اور عافیت اور امن و امان کی حالت میں ہمیں نصیب ہو، تاکہ ہم مستعدی، دل جمعی، سکون و اطمینان کے ساتھ اچھے سے اچھے انداز میں عبادت و بندگی کے کام کر سکیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں عبادت و بندگی کرنے کی توفیق بخشے، تاکہ اس ماہ مبارک کے اندر جو خیرات و برکات ہیں ہم اس سے مستفیض ہو سکیں۔ اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ ہمیں اس ماہ مبارک کی آمد پر، اگر ہم اس ماہ مبارک کا واقعی استقبال کرنا چاہتے ہیں تو عزم کرنا چاہیے، پختہ، سچا اور پکا ارادہ بنانا چاہیے کہ ہمیں اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانا ہے اور خوب فائدہ اٹھانا ہے، ذرہ برابر بھی غفلت، کوتاہی نہیں برتنا ہے، اور اس ماہ مبارک میں جتنی بھی نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں، جتنی بھی عبادات اور اطاعت و فرمانبرداری کے کام کیے جا سکتے ہیں یا جن کا کرنا مطلوب ہے، جن پر ابھارا گیا ہے، ہم ضرور ان کو انجام دیں گے، تاکہ اس ماہ مبارک کے اندر جو رحمتیں، برکتیں اور نوازشیں اللہ نے رکھی ہیں ہم ان سے مستفید ہو سکیں۔ آج اس سلسلے میں تیسری بات عرض کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم واقعی رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ماہ مبارک کی آمد پر تمام گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے۔ اس ماہ مبارک کا استقبال ہمیں توبہ اور استغفار کے ذریعے کرنا چاہیے۔ وہ تمام گناہ، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جانے میں ہم نے کیا ہو یا انجانے میں کیا ہو، جو پچھلے 1 سال سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں یا اس سے پہلے بھی ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان تمام گناہوں سے ہم باز آ جائیں، رک جائیں، انہیں ترک کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کریں اور استغفار کریں، گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کریں، اور اس طرح سے ہم اس ماہ مبارک کا استقبال کریں، اس لیے کہ یہ ماہ مبارک گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، گناہوں کی نجات پانے کا مہینہ ہے، اور ظاہر ہے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں، اور مسلسل جن گناہوں کے کرنے کے ہم عادی ہو چکے ہیں، خواہ وہ صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ گناہ ہوں، چھپ کر ہم نے گناہ کیے ہوں یا کھل کر گناہ کیے ہوں، ان تمام گناہوں سے ہم باز آ جائیں اور اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تبھی ہمیں رمضان المبارک سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور ہم صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا استقبال کر سکتے ہیں۔ محترم حضرات، یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے یہ بھی اعلان کرایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے منادی کرائی جاتی ہے کہ یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کے چاہنے والے،
اے گناہوں کی تلاش کرنے والے، اے گناہوں سے محبت رکھنے والے، اے گناہوں سے لگاؤ رکھنے والے، اے گناہوں کو کرنے والے، اے گناہوں کے رسیا، گناہوں کے عادی، اب تو باز آ جاؤ، رک جاؤ، ماہ رمضان المبارک آ گیا ہے۔ یوں تو کسی بھی مہینے میں کبھی بھی ایک مومن کو، ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ گناہ کرے، برائی کرے، اور اگر کوئی گناہ، کوئی برائی سرزد ہو جائے انسان ہونے کے ناطے، تو فوراً توبہ کر لے اور استغفار کر لے۔ لیکن ماہ رمضان المبارک میں اور زیادہ اس کی تاکید ہے کہ ہم گناہوں سے باز آ جائیں، برائیوں کو ترک کر دیں، اور پچھلی برائیوں اور تمام گناہوں سے ہم سچی توبہ کر لیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ایک طرف ہمیں جہاں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم نیکی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس مہینے کے اندر پیش قدمی کریں، پیش رفت کریں، وہیں اللہ تعالی ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ گناہوں سے باز آ جائیں، گناہوں کو ترک کر دیں اور برائیوں کے کرنے سے رک جائیں۔ یا باغی الشر اقصر، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور خیرات سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے، تو ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر سچی توبہ کریں۔ محترم حضرات، ہم کن چیزوں سے توبہ کریں؟ توبہ کریں تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں سے، توبہ کریں ہم تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے، توبہ کریں ہم تمام کفریہ اور شرکیہ عقائد و اعمال سے، توبہ کریں ہم تمام بدعات و خرافات سے، توبہ کریں ہم تمام فحش اور منکر کے کاموں سے، توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی سے، توبہ کریں اللہ کے بندوں کے حقوق میں سے، توبہ کریں فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی سے، توبہ کریں بری صحبتوں سے، بری عادتوں سے، توبہ کریں بری سوچ سے، برے ارادے اور بری نیتوں سے، توبہ کریں برے سلوک، برے اخلاق اور برے برتاؤ سے، توبہ کریں برے معاملات سے، توبہ کریں ظلم کی سیاست سے، توبہ کریں ناانصافی کی پالیسی سے، توبہ کریں باطل کی حمایت سے، توبہ کریں زبان اور شرمگاہ کی برائی سے، توبہ کریں حرام کمائی سے، سود سے، رشوت سے، کرپشن سے، بے ایمانی سے، توبہ کریں جانے یا انجانے میں سرزد ہوئی تمام خطاؤں سے۔ اس طرح سے اگر ہم توبہ کریں گے اور سچی توبہ کریں گے تو ہم رمضان المبارک سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ محترم حضرات، اگر ہم رمضان کی آمد پر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں اور برائیوں کے ارتکاب سے نہیں رکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری نظر میں رمضان المبارک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم رمضان المبارک کے تقدس کا کوئی لحاظ نہیں کر رہے، ہم ماہ مبارک کی قدر نہیں کر رہے، اور ماہ مبارک کا آنا اور جانا اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس ماہ مبارک کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے، یہ گویا عام مہینوں کی طرح آ کر گزر جائے گا اور ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں تو یاد رکھیں، صرف نماز پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے، قرآن کی تلاوت کر لینے سے، صدقات و خیرات کرنے سے ہمارے تمام گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ تمام گناہ اگر معاف کرانے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سچی توبہ کریں۔ عبادات سے، نیکیوں سے صرف چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کی معافی چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، ورنہ ہمارے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ وضو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اور دیگر عبادتیں جو ہیں، چاہے وہ فرض عبادتیں ہوں یا نفلی عبادتیں ہوں، اللہ تعالیٰ اگر انہیں قبول کر لیتا ہے تو ان سے صرف چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں،
बड़े बड़े गुनाहों की माफ़ी के लिए, मग़फ़िरत के लिए हमें आकर सच्ची तौबा करें, और उन गुनाहों का ताल्लुक़ अगर बंदों से है तो हम बंदों से मामला को रफ़ा दफ़ा कर लें, उनसे भी माफ़ी मांग लें, उनके हुकूक़ हम अदा कर लें, तभी जाकर हमारे गुनाह माफ़ होंगे। और इस तरह से हम करेंगे तभी हमें इस माह मुबारक का जो फ़ायदा है हम उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। और इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह तौबा करने का हुक्म दिया है। कामयाबी के लिए लाज़मी शर्त है कि हम तौबा करें, इसलिए कि हमसे गुनाह सरज़द होते रहते हैं, उसके लिए तौबा करना ज़रूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए मोमिनो, तुम सब के सब अल्लाह के पास आकर गुनाहों से तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम तौबा करें और सच्ची तौबा करें। और सच्ची तौबा का मतलब ये है कि हम गुनाहों को बिल्कुल्लिया तर्क कर दें, हम गुनाहों से रुक जाएं, गुनाहों से बाज आ जाएं, गुनाहों को हम छोड़ दें, दोबारा उन गुनाहों के ना करने का सच्चा और पक्का अहद व पैमान लें, हम अपने उन गुनाहों पर शर्मिंदा हों, अल्लाह की बारगाह में आकर, अल्लाह के हुजूर आकर रोएं, गिड़गिड़ाएं और पूरे इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आकर तौबा करें। इसको कहते हैं सच्ची तौबा, और यही तौबा मतलूब है। वरना सिर्फ ज़ुबान से हम अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह करते रहें, लेकिन अगर हम दिल से सच्ची तौबा नहीं करते हैं और अमली तौर पर जिन गुनाहों से हम तौबा करना चाहते हैं उन गुनाहों को नहीं छोड़ेंगे, तो हमारी तौबा सच्ची तौबा नहीं मानी जाएगी, खालिस तौबा नहीं समझी जाएगी, और इस तरह की तौबा करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मुहतरम हज़रात, अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी का ज़रिया जहाँ नेकी करना है वहीं गुनाहों से बचना भी है। जहाँ करने में अजर व सवाब है वहीं ना करने में भी अजर व सवाब है। नेक काम करेंगे तो अजर व सवाब मिलेगा, उसी तरह से गुनाहों का काम छोड़ देंगे तो अजर व सवाब मिलेगा। दोनों ज़रूरी है, नेकी करना और गुनाहों से बचना। सिर्फ नेकी करके कोई कामयाब नहीं हो सकता, सिर्फ गुनाह से बचकर कोई कामयाब नहीं हो सकता। ज़रूरी है कि आदमी नेकी भी करे और गुनाह से बचे। और इसलिए मुबारक की आमद पर ऐलान कराया जाता है, पैगाम दिया जाता है और तंबीह कर दी जाती है, या बाग़ी अल खैर अक़बिल व या बाग़ी शर्र अक़सिर। ए नेकी के चाहने वाले आगे बढ़ और ए गुनाह के चाहने वाले बाज आ जा। मालूम ये हुआ कि रमज़ानुल मुबारक के फ़वाइद से, बरकतों से, खैरात से, रहमतों से अगर फ़ायदा उठाना है तो ज़रूरी है कि हम नेकी करने का अज़्म और इरादा बनाएं और अमलन नेकी करें, और उसी तरीक़े से गुनाहों से रुकने और बाज आने का भी अज़्म करें और अमली तौर पर हम उससे रुक जाएं, बाज आ जाएं। तब हमें रमज़ानुल मुबारक का फ़ायदा होगा, हम नेकी कमा सकेंगे, अजर व सवाब हासिल कर सकेंगे, गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया इस माह मुबारक को हम बना सकेंगे, जहन्नम से नजात और जन्नत में दाखिले की सनद हम हासिल कर सकेंगे। कैसे? नेकी करेंगे और गुनाहों से बचेंगे तब। तो मुहतरम हज़रात, एक तरफ जहाँ हमें माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की इबादत और नेक आमाल को अंजाम देने की ज़रूरत है, उसी तरीक़े से दूसरी तरफ उन कामों को बिल्कुलिया तर्क कर देने की ज़रूरत है जो कि गुनाह कहे जाते हैं, जिनसे अल्लाह ताला की नाफरमानी होती है, जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है, जो अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देने वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि माह रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो हम नेकी भी करें और गुनाह से भी बचें। नेकी करने का भी इरादा बनाएं, गुनाह से बचने का भी इरादा बनाएं। और हम जो रोज़ा रखते हैं, ये रोज़ा असल में हमें
اسی بات کی ٹریننگ دیتا ہے کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، اور تقوی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم نیکی کریں اور گناہ سے بچیں۔ نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا اللہ کے خوف کی بنیاد پر، تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، اسی کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور اسی تقوی اور پرہیزگاری کو حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان المبارک آتا ہے اور اس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے دروازوں جو ماہ رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں، ہم ان دروازوں سے جنت میں داخلہ پا لیں، اور جہنم کے دروازے جو بند کر دیے جاتے ہیں، اگر ہم اس میں داخل ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو ضروری ہے کہ ہم نیک کام کریں تاکہ داخل ہوں، گناہ سے بچیں تاکہ جہنم سے بچ سکیں۔ لہذا محترم حضرات، ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے اور اس ماہ مبارک سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچیں۔ اور ابھی 1-2 دن میں رمضان المبارک آنے والا ہے، تو اس موقع پر ہم پکا ارادہ بنا لیں اور پختہ عزم کر لیں کہ ہمیں نیکی بھی کرنی ہے اور گناہ سے بھی بچنا ہے، تاکہ ہم اس قابل بن سکیں کہ جہنم سے نجات پا سکیں اور جنت میں داخلہ پا سکیں، جو کہ اصل میں یہی کامیابی ہے، اور اس سے بڑی کامیابی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بارے میں غور و فکر کریں، اپنا جائزہ لیں، اور ہم اپنے نفس کا احتساب کریں کہ کیا واقعی رمضان المبارک سے ہم فائدہ اٹھا پاتے ہیں، اور رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کی جو شرطیں ہیں، کیا ہم ان شرطوں کو پوری کرتے ہیں، جس میں سے یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں نیکی کریں اور گناہوں سے خاص طور سے بچیں، اور اس کی آمد پر یہ عزم اور ارادہ کر لیں کہ نیکی کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں، یا ہم صرف رمضان المبارک کے اندر ایک رسم سمجھ کر، ایک کلچر، ایک فیشن سمجھ کر، اور لوگوں کی دیکھا دیکھی روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں نظر ثانی کرنا چاہیے اپنی سوچ پر، اپنے عمل پہ، اس لیے کہ صرف روزہ رکھ لینے سے اور تراویح کی نماز پڑھ لینے سے رمضان المبارک کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا حق تب ادا ہوگا جب ہم ہر طرح کی نیکی کو جہاں تک ہو سکے کریں، اور ہر طرح کے گناہ سے ہر حال میں اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ تبھی ممکن ہے رمضان المبارک کی خیرات و برکات سے فائدہ اٹھانا اور مستفید ہونا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان باتوں پر ہم ضرور دھیان دیں گے، اور ہم عزم اور ارادہ بنائیں گے کہ ہم نیکی کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے، اور اس طرح سے ہم اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو پانے کے لائق بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔